الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد حمد و सलात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र और उस मौला करीम का बड़ा ही एहसान है कि जिस करीम मालिक ने हम गुनाहगारों को शक्ल इंसानी में पैदा फरमाया और
ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں یہ موقع دیا ہم اس مالک کا ذکر کریں، اس کی تسبیح کریں، اس کی عبادت کریں، اپنے گناہوں کی استغفار طلب کریں۔ آج سے ایام حج شروع ہو چکے ہیں۔ روئے زمین سے اس سال جن خوش قسمت حجاج کو اس پاک بارگاہ میں حاضری کے لیے بلایا گیا، وہ سب کے سب وہاں پہنچ چکے ہیں اور آج مینا کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک ایسا روح پرور منظر کہ اللہ کی طرف سے مغفرت عامہ، یہ جتنے بھی دن ہیں یہ خدا کی طرف سے گناہگاروں کی بخشش کا انعام کا دن ہے۔ یہ ایام صرف ان لوگوں کے لیے خاص نہیں جو وہاں پہنچ کر حج ادا کریں، بلکہ روئے زمین پر موجود ہر بندہ مومن کے لیے اللہ نے ان ایام میں مغفرت عامہ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں یا کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب وہ مالک جو رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے، جس کی رحمت کی وسعتوں کا اندازہ کائنات میں کوئی نہیں لگا سکتا، اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا کرم لامحدود ہے، اس کا فضل لامحدود ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ جو لوگ حج کے لیے جائیں ان کی بخشش ہو جائے اور جو نہ جائیں وہ جو رہ جائیں ان کی بخشش نہ ہو؟ تو اس کی رحمانی کا اور اس کی رحمت کا، اس کے کرم کا اور اس کی مہربانی کا تقاضا دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، فرمایا فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 10 راتیں یہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک ہے۔ یہ جو دن ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں اور ان دنوں کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا نے اپنی رحمان اور کرم اور فضل اور مہربان ہونے کا ایک جھلک اپنے بندوں کو دکھائی ہے، اور وہ جھلک کیا دکھائی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ان دنوں کے اندر خدا کا ذکر کیا، جس بندے نے ان راتوں کے اندر اللہ کا قیام کیا، جس بندے نے ان دنوں کے اندر روزہ رکھ لیا، اور فرمایا کہ ایک روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ پورے سال میں ہر روز روزہ رکھنے کا عطا فرمائے۔ اور یہ خصوصیت صرف حاجی کے لیے نہیں بلکہ جو حج میں نہیں جا سکتا اس کے لیے بھی خدا نے رکھی ہے، تاکہ کائنات عالم دیکھے کہ اس کا رب اس پر کتنا مہربان، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو دن کی بات ہے، اور فرمایا کہ جس شخص نے ان 10 راتوں کے اندر ایک رات بھی صرف اس نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، خدا کی ریاضت کی، استغفار کیا، اللہ کا ذکر کیا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر رات خدا نے لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب رکھا۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دن صرف ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ دن صرف حاجیوں کے لیے خاص ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ حاجیوں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ہر مومن کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں ہر مومن کے لیے رکھا، اور پھر مہربانی دیکھیے اس رب کی کہ ان دنوں میں ایک طرف تو صاحب استطاعت پر حج کو فرض کر دیا،
اور دوسری طرف اپنی مخلوق سے کہہ دیا کہ گھر میں بیٹھ کے میرا ذکر کر لینا، میں تمہیں دن اور گھر میں بیٹھ کے میرا ذکر کر لینا، میرے لیے ایک روزہ رکھ لینا، پورا سال ہر روزے کا ثواب عطا فرماؤں گا، میرا ذکر کر لینا، اور جو حجاج اکرام کو حج کے دوران جو نیکیاں ملیں گی میں گھر بیٹھے تمہیں اپنے ذکر کے اندر شامل کر کے تمہاری بخشش اور مغفرت کا اعلان کروں گا۔ اور فرمایا کہ ان دنوں کے اندر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کی زبان سے میرا ذکر ہو، ذکر ہو، ذکر ہو، ایک بات۔ دوسرا آپ نے دیکھا کہ حجاج جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ایک زبان، ایک لباس، مشرق والے کا بھی وہی لباس، مغرب والے کا بھی وہی لباس، شمال والے کا بھی وہی لباس، جنوب والے کا بھی وہی لباس، کالے کا بھی وہی لباس، گورے کا بھی وہی لباس، ولی کا بھی وہی لباس، نبی کا بھی وہی لباس، عام آدمی کا بھی وہی لباس، ہر ایک لباس کے اندر ایک بولی بولتا ہے۔ اور یہ تو حجاج کے لیے خاص وقت کے اندر یہ خاص عبادت رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک حضور نے فرمایا کہ میرا جو بھی امتی ہے اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھ لیا کرے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ خدا کا ذکر کرتے ہیں بلند آواز سے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ حدیث بلند آواز سے ذکر جہری کے اوپر، جہر کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنے پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بلند آواز کے ساتھ ہے ایام تشریق کے اندر ایک دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھو۔ فرمایا ایک دفعہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور 3 دفعہ پڑھو گے تو فرمایا تمہیں مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ان دنوں میں بلند آواز سے ذکر کرنے کا حکم خدا بھی فرما رہا ہے، مصطفیٰ بھی فرما رہا ہے۔ اب ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان اپنے بندوں کے اوپر، جس کو استطاعت ملی اس نے حج کر لیا، اور جو حج کو نہیں پہنچ سکا اور اس کو اگر استطاعت موجود ہے تو فرمایا کہ وہ قربانی کرے، اور جب وہ قربانی کرے گا تو فرمایا کہ صرف یہی نہیں کہ جس نے قربانی کی وہ سارا ثواب لے گیا، نہیں، حکم ہوا کہ وہ قربانی کرے گا، اور اس کی قربانی کے اندر اگر اخلاص اور مال حلال شامل ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کا جب قربانی کے جانور کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا کہ پھر اس گوشت کو کیا کرے؟ 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک اپنے خاص رشتہ داروں کے لیے رکھے، اور ایک حصے کو غربا میں تقسیم کرے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب اتنا مہربان ہے کہ جس شخص نے قربانی کے اس گوشت کی ایک بوٹی کھائی یا سالن کا ایک گھونٹ بھر لیا، فرمایا جتنا ثواب خدا قربانی کرنے والے کو عطا فرماتا ہے اتنا ثواب قربانی کے گوشت کھانے والے کو بھی عطا کرے گا۔ کیوں عطا کرے گا؟ کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب اپنا آخری حج ادا کیا، اس موقع پر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو سب سے پہلا خطبہ حجۃ الوداع کا جو پہلا جملہ، جو پہلی وصیت، جو پہلی نصیحت اور جو پہلا فرمان اپنی امت قیامت تک آنے والی امت کے لیے جاری کیا، اس کو ہمارے محدثین نے نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، علامہ ابن اسیر جزری نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اسی طریقے سے صاحب سیرت حلبیہ نے بھی اس خطبہ حجۃ الوداع کو نقل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ علیہ نے ضیاء النبی کی جلد نمبر 4 کے اندر بھی اس خطبہ حجۃ الوداع کو نقل فرمایا ہے۔ اور جتنے بھی مفسرین اور اہل سیر نے نبی پاک کی سیرت پر کتابیں نقل فرمائی ہیں، یہ وہ محدثین جنہوں نے نبی پاک کے آخری حج کو
अहादीस की रोशनी में बयान फरमाया है। उन्होंने उस खुतबा हज्जतुल वदा को नकल फरमाया है। उस खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था, और वो खुतबा देने से पहले मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान किया कि मेरी उम्मत के मेरे उम्मतियों, अहले ईमान, आज मैं तुम्हें जो बातें बता रहा हूँ उसे दिल के कानों से, दिमाग से, अकल से, ख्याल और फिक्र और तसव्वुर से सुनना, फरमाया कि शायद इसके बाद हमारी और तुम्हारी मुलाकात इस मकाम पर ना हो। हुजूर ने वहाँ पर न सिर्फ खुतबा हज्जतुल वदा दिया था, बल्कि अपनी जो वो ऐलान भी कर दिया था कि ये मेरा आखिरी हज है, इसके बाद मेरा विसाल हो जाएगा। और जैसे ही खुतबा हज्जतुल वदा देकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए, खुतबा हज्जतुल वदा मुकम्मल किया, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए और जिब्रील आपके पास आखिरी वही लेकर आए, और वो वही सूरतुल माइदा की आयत थी कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने ऐलान किया कि या महबूब, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन आपके रब ने आपके ऊपर दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और आप पर अपनी नियामतों को तमाम कर दिया, और आप पर अपनी नियामतों को मुकम्मल कर दिया। और खुदा ने जो आपको दीन अता फरमाया है, अल्लाह क़यामत तक इस दीन पर राजी हो जाएगा। गोया कि न सिर्फ दीन की तकमील का ऐलान हो रहा है, मेरे आका की खत्म नबूवत का भी खुदा ऐलान कर रहा है। अल्लाह ये ऐलान भी इस मौके पर फरमा रहा है इस आयत के अंदर कि मेरे महबूब आप पर दीन मुकम्मल हो गया है, अब कोई नया दीन नहीं आएगा, कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई जिल्ली बुरूजी, कोई झूठे दावेदार नबूवत का अगर है तो वो बातिल है, क्योंकि क़यामत तक के लिए खुदा ने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। उस मौके पर मेरे आका ने खुतबा दिया। तो खुतबा क्या दिया, उस खुतबे का पहला इख्तिसार बयान करूंगा और फिर मैं इस पर, क्योंकि बहुत तवील खुतबा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि या अय्युहन नास। अब खुतबे की बलागत देखिए, वसत देखिए, मेरे आका का दायरा रहमत देखिए। आप रहमत लिल आलमीन थे। हुजूर अलैहि सलाम ने ये नहीं कहा कि या अय्युहल हुज्जाज, मेरे साथ शरीक हाजियो, या ये नहीं फरमाया कि या अय्युहल मुमिनून, या वो लोगों जो मुझ पर ईमान लाए हो। नहीं, मेरे मुस्तफ़ा ने जो हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा दिया, वो खुतबा दस्तूर इंसानियत के लिए दिया, कायनात में आने वाली और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए वो खुतबा था। और आज भी अगर मैं दावे से ये बात कहता हूं और पूरे इन्हेमाक के साथ ये बात कहता हूं, आज भी अगर अक़वाम आलम यूनाइटेड नेशन के दस्तूर के अंदर सिर्फ एक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबा हज्जतुल वदा को शामिल कर ले, पूरी दुनिया में अमन कायम ना हो तो हम ज़िम्मेदार। नबी पाक का खुतबा हज्जतुल वदा कायनात को मोहब्बत का दर्स देता है। और उस खुतबे का पहला जुमला सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपको कश्मीर में होने वाले जुल्म की तरफ लेकर जाऊंगा, कश्मीर में होने वाली बर्बरियत की तरफ लेकर जाऊंगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि या अय्युहन नास, ऐ लोगों, पूरी कायनात को मुखातिब किया जा रहा है। इसमें यहूदी के लिए भी पैगाम, नसरानी के लिए भी पैगाम, मजूसी के लिए भी पैगाम, हिंदू के लिए भी पैगाम, सिख के लिए भी पैगाम, मुसलमान के लिए भी पैगाम, रूए जमीन पर मौजूद जितने भी रिलीजन्स हैं तमाम को मेरे मुस्तफ़ा एक आफाकी पैगाम दे रहे हैं। क्यों? अल्लाह ने अपने हमारे हबीब को कायनात में इस अंदाज से भेजा था कि खुद ऐलान फरमाया कि इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मुझे खुदाबंदे कुद्दूस ने कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रसूल बनाकर भेजा है। मैं कायनात के हर शख्स के लिए रसूल बनकर आया हूँ। हुजूर ने फरमाया या अय्युहन नास, ऐ लोगों, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम अलैकुम हरामुन। पहला जुमला खुतबा हज्जतुल वदा। हुजूर ने फरमाया कि रूए जमीन पर बसने वाले लोगों, तुम्हारा जो खून है वो एक दूसरे पर हराम है। तुम किसी का नाहक खून नहीं बहा सकते। ये पैगाम इस्लाम है। ये मेरे मुस्तफ़ा का हज्जतुल वदा का आखिरी खुतबा है। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे माल, तुम्हारा खून, तुम्हारे ऊपर एक दूसरे के माल और खून और जो जान है वो हराम है। यानी किसी का कोई नाहक खून नहीं बहा सकता, या किसी का कोई किसी माल पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता,
کوئی کسی کے مال کو غصب نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے اوپر زبردستی مسلط نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا، اور فرمایا کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کا خون اور مال ایک دوسرے کے لیے ناجائز قبضے کے طور پر حرام ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر کیا فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کس طرح حرام ہے، اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے، وہ کس انداز سے تم ایک دوسرے کی حفاظت کرو۔ فرمایا کہ ان تلقوا ربکم کا حرمت یومکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے خون اور ان کے مال کو، ان کی حفاظت کا تمہیں درس دیا ہے، اور تمہیں ناحق کسی کو قتل کرنا یا کسی کے مال کو غصب کرنا تم پر اس طرح حرام کر دیا ہے، کس طرح کا حرمت یومکم، جس طرح کے آج کے دن کی حرمت ہے، یعنی یوم عرفہ کی حرمت ہے، جس طرح کے آج کے دن کی حرمت ہے۔ اور فرمایا صرف یہی نہیں، فَهَذَا فِي شَهْرِكُمْ، جس طرح کے اس مہینے کی حرمت ہے، اور فرمایا کہ فِي بَلَدِكُمْ، جس طرح کے اس مشعر مکہ کی حرمت ہے۔ فرمایا کہ جس طرح خدا نے مکہ کو حرم بنایا ہے، اور حرم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا مجرم بھی اگر حدود حرم کے اندر داخل ہو جائے تو حکم ہے جب تک حدود حرم میں ہے اس کو نہ چھیڑو، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ ایسی جگہ داخل ہو چکا ہے جہاں ارحم الراحمین کی ہمیشہ رحمت اور بخشش ہوتی ہے۔ آج اگر یونائٹڈ نیشن نبی پاک کے خطبہ حجۃ الوداع کو اپنے چارٹر کا حصہ بنا لے، پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مہینہ قربانی کا مہینہ، حج کا مہینہ، رحم کا مہینہ، آج کا دن جمعہ کا دن ہے۔ روئے زمین پر آج کے دن اس وقت کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر جمعہ ادا نہ کیا جا رہا ہو، لیکن آج اگر کہیں نماز جمعہ ادا نہیں کی گئی تو وہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں نے ادا نہیں کی۔ مسجدیں بند ہیں، شہر بند ہے، کشمیریوں کا خون اس طرح بہہ رہا ہے جیسے بارش کے قطرے بہتے ہیں، کشمیریوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے، اقوام عالم کی آنکھیں بند ہیں۔ اور پھر اس دفعہ جو کشمیری عوام کے اوپر، مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کے اوپر جو ظلم کیا گیا، حکومت انڈیا نے، آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن کے وہ قوانین جو 70 سال سے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت دینے کا حق دے رہی تھی، اور پھر آرٹیکل 35A اور 370 کو ختم کر کے جو ہے کشمیر کی جو متنازع حیثیت کو اس کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ یہ صرف یہ نہیں کیا گیا، بلکہ اگر یہ اس کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر پاکستان اور ہندوستان کی جو آزادی ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ اس کی بنیاد ہی یہی رکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ 70 سال سے کشمیری اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، فریڈم اور آزادی کے لیے اپنے حقوق کی آواز کو بلند کر رہے ہیں، لیکن آج جو اس وقت سازش وہاں رچی گئی ہے، اور وہ سازش کیا کی گئی ہے، آپ اس کے محرکات کو سمجھیں۔ آج اتنا بڑا وار موجودہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جو وہاں پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم بر صغیر میں ایک نیا فلسطین بنانا چاہتے ہیں۔ بر صغیر کے اندر نئے فلسطین کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، کشمیریوں کے ناحق خون کو بہایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اس کی پرزور نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ اقوام عالم سے ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ صرف یہ نہیں کہ مظلوم کشمیریوں کے اوپر اگر ظلم ہو جائے گا تو شاید جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر داخل ہو کر جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ممکن اس لیے نہیں ہے، مجھے بتائیں کہ جو افغانستان فتح کرنے گئے تھے انہوں نے اس کو کر لیا، جو عراق فتح کرنے گئے تھے انہوں نے اس کو کر لیا فتح، جو لیبیا فتح کرنے گئے تھے کیا انہوں نے لیبیا کو فتح کر لیا، جو فلسطین فتح کرنے گئے تھے کیا انہوں نے فلسطین کو فتح کر لیا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر اس وقت امن کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، لیکن کشمیر کے اندر اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے، سب سے پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر انڈین گورنمنٹ اپنے دعوے میں سچی ہے کہ وہ جمہوریت پسند ہیں تو وہ سب سے پہلے اقوام عالم کے اندر جو سب سے پہلے انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ وہ انٹرنیشنل میڈیا پہلے کشمیر میں جائے، جا کر وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرے، وہاں کی جغرافیائی حالات کو دیکھے، وہاں کے زمینی حقائق کو دیکھے،
وہاں پہ جو زمین کے اوپر جو اس وقت جو حقائق ہیں ان کو دیکھیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو اقوام عالم کی جو تنظیمیں ہیں، جو میڈیکل بورڈ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں دنیا بھر کے، ان کو وہاں تک رسائی دی جائے. کشمیریوں کے گلے کٹ رہے ہیں، ان کی خون کی ہولیاں بہہ رہی ہیں، طرح طرح کے کون سا وہ ظلم ہے جو وہاں پر نہیں ہو رہا ہے، اور آج ان کے حقوق کو سلب کرنے کی بات کی جا رہی ہے. میری بات یاد رکھیے گا کہ اس سے مقدمہ کشمیر کمزور نہیں ہوا بلکہ مضبوط ہوا ہے. یہ انڈین گورنمنٹ نے یہ قانون ختم کر کے کشمیر کی متنازع حیثیت کو ختم کرنے کی جو ناکام کوشش کی ہے، یہ اس نے کشمیر کو فتح نہیں کیا. ہندوستان کے جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، انڈین عوام تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہوگی، پوری اقوام عالم تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہوگی کہ انڈین گورنمنٹ نے کوئی کشمیری فتح نہیں کیا بلکہ اپنی عوام کو مشکلات میں ڈالا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو مشکلات کے اندر ڈالا ہے، اور بر صغیر کے اندر ایک نئے فلسطین کو جنم دیا ہے. اور یہ خون کی وہ ہولی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اسی لمحے کے لیے شاید کسی نے کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے اور مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے اور جم جاتا ہے. اور کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے. کشمیر اپنا حق مانگ رہے ہیں، وہ فریڈم کی جنگ، وہ کوئی دہشت گردی کی جنگ نہیں ہے. 70 سال سے وہ سٹرگل کر رہے ہیں، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کشمیری نے جو ہے وہ اپنے حق کے علاوہ کسی ناجائز زمین کے ٹکڑے پر قبضے کی بات کی ہو. اس لیے ہمارا آج کا یہ اجتماع، بلکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے آج اقوام عالم کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ بر صغیر کے اندر نیا فلسطین نہ بنایا جائے، نئے فلسطین کی بنیاد نہ رکھی جائے. اور یہ جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ظلم پھر ظلم ہے، آخر مٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے. 15 اگست کو لندن کے اندر تمام دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق ممبران پارلیمنٹ آف UK سے ہو، یا ان کا تعلق ہاؤس آف کامنز سے ہو، یا ہاؤس آف لارڈز سے ہو، یا یورپین پارلیمنٹ سے ہو، یا اقوام عالم جو UK کے اندر بس رہی ہیں، اجتماعی طور پر 15 اگست کو انڈین ایمبیسی کے سامنے لندن میں مظاہرے کا اہتمام کیا گیا ہے. پورے تمام شہروں سے وہاں لوگ جا رہے ہیں. جو لوگ بولٹن سے اس میں شرکت کرنا چاہیں وہ 15 اگست کو صبح 8:30 بجے مکہ مسجد سے کوچز جائیں گی. آپ کو اس مظاہرے کے اندر ضرور شرکت کر کے اپنی آواز کو وہاں تک پہنچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان مظلوم کشمیریوں کی مدد فرمائے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آج روئے زمین پر جمعہ ادا کیا جا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں آج جمعہ کی نماز نہیں ہوئی. مقبوضہ کشمیر میں مساجد بند ہیں، لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں، لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان مظلوموں کی مدد کرے. اور اس موقع پر ہم یہ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ یا رب کریم، اگر اقوام عالم کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے تو ان مظلوموں کے لیے اس طرح کی مدد فرما جو تو نے بدر میں فرشتوں کے ذریعے کی تھی. اللہ تعالیٰ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے.